بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ صبح بخیر۔ اور آج صبح جو میں ولاگ اپنا بنا رہا ہوں، ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ الحمدللہ ایران کی تاریخی فتح اور امریکہ کی شاندار چترول کے بعد تاریخی شکست، جو بظاہر تو یہ ہوتا نہیں، میں 2 ہفتے سیز فائر جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں، اور میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی جو ریکویسٹ ہے اس کو مانتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کو سیز فائر کو بڑھا رہا ہوں، اور ایران کی جو ہے نا 2 ہفتے تک ہم پینڈنگ کرتے ہیں یہ سارے معاملات۔ تو اس کا یہ ٹویٹ دیکھیے، یہ جو اس نے آخری ایک وارننگ دی تھی کہ جس کے بعد جناب بڑا خدشہ پھیل گیا تھا کہ شاید یہ کوئی ایٹمی حملہ ہونے جا رہا ہے، یا پھر وہ اس نے ایک بڑا بدتمیزانہ ٹویٹ کیا تھا جی کہ تہذیب کو ختم کر دوں گا اور جہنم کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن اس بدبخت کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس نے کس قوم کو جو ہے نا وہ للکار دیا ہے۔ یہ قوم جو ایرانی قوم ہے نا، اس کو اب ایرانی قوم تو کہتے ہیں، وہ ایرانی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے پاس 2 چیزیں ہیں سب سے بڑی، وہ شاید ٹرمپ کو کسی نے بتائی نہیں، اور نہ ہی عربوں کو کسی نے یہ بتائی ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ عرب اور اسرائیل یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام کا، میں تو یہی کہوں گا۔ تو اس پر وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ایران کے پاس ہیں؟ پہلی خیبر کی فتح، بہادری، شجاعت، اور دوسرا عاشورہ، شہادت پہ راضی، خود کو پیش کر دینا شہادت کے لیے، ایک مقصد کے لیے، مقصد جو سمجھ رہے ہیں نا آپ کربلا میں کیا مقصد تھا۔ اور پھر خیبر میں جو بہادری، کتنا بڑا تھا بندہ، وہ کہتا تھا تم آؤ، زندگیوں میں 2 چیزیں موجود ہوں، ایک شجاعت اور دوسری شہادت پہ آمادگی۔ اس قوم کو للکارا ہے، اس قوم کو ڈراتے ہو تم موت سے اور ایٹم بم جیسے یہ جو دنیاوی کھلونے، ان سے ڈراتے ہو، ناکو چنے چبوائے۔ اب میں جو اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ تھی، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس پہ اس نے لکھا ہے بیسڈ آن کنورسیشن ود دی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر آف پاکستان ویئر از ریکویسٹ آئی ہولڈ آف دی ڈسٹرکٹیو فورس being sent tonight to Iran and subject to Islamic Republic of Iran, agreeing to complete immediate and safe opening of Strait of Hormuz۔ اچھا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے جو میں نے کی ہے سیز فائر، اس میں وہ کیا کیا جی، کمپلیٹ امیڈیٹ اینڈ سیف اوپننگ، یعنی کہ اوپننگ جو ہے نا اس کی اسٹیٹ آف ہرمز کی جو انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے، اس کی اوپننگ پہ جو ہے نا وہ شرائط پہ میں مانا ہوں۔ اب ایران کی سپریم کونسل کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کا اعلامیہ بھی پڑھ لیں۔ انہوں نے آگے اللہ کے نام سے جو بابرکت ہے اس میں انہوں نے آغاز کیا، ایران کی معزز عظیم بہادر قوم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ دشمن اپنے ناجائز، غیر قانونی اور مجرمانہ جنگ میں ایران کے خلاف ناقابل انکار تاریخی اور فیصلہ کن شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے شہدائے انقلاب اور آیت اللہ علی خامنہ ای کے ساتھ حوالہ دیا، لیکن انہوں نے جو یہ کہا کہ بیان کے مطابق امریکہ ایران کے 10 نکاتی منصوبے کو قبول کرنے پر مجبور ہوا، جس میں اصولی طور پر یہ امور شامل ہیں، سارے امور شامل ہیں، جس میں جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے حرمز پر ایران کا کنٹرول تسلیم کرنا۔ تو یہ کھولنے کا کہاں کی بات ہوئی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ تسلیم کیا ہے انہوں نے، اور تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ جو چاہیں وہ کریں، ہم ایگری ہیں اس پہ۔ تو ایران نے اپنی شرائط پہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے۔ شہادت سعادت ہے ان لوگوں کے لیے، ایک شہید ہوا، دوسرا آ گیا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا آ گیا، یہ قوم خود شہادت کے لیے تیار ہے۔ اور اس قوم کو یہ ڈرانے چلے تھے کہ جناب ہم دھماکہ کر دیں گے، ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ جہنمیوں، تم ظاہری بات ہے خود جہنم میں رہتے ہو، تو جہنم کے دروازے کھولنے تھے نا تم لوگوں نے۔ نیچے تو وہ لوگ ہیں جو شہداء کے وارث ہیں، جو کربلا کے ماننے والے ہیں، جو عاشورہ ڈیلی ان کا یہ ہمارا یہ ایک استعارہ ہے، کلن یوم عاشورہ کلن ارزن کربلا۔ تو ایسی قوم کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال الحمدللہ یہ ایران کی ایک فتح ہے، اور اس کی فتح کی جو سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ایک خیبر اور دوسرا عاشورہ۔ جس قوم کے پاس، حسین والوں کے پاس، علی والوں کے پاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کے پاس جب یہ 2 چیزیں موجود ہوں گی، غیر ضروری مصلحت نہیں ہوگی اور میدان میں ڈٹ جانا ہوگا، تو پھر فتح یقینی ہوتی ہے۔ میدان سے فرار کرنے والے یا گیدڑ ببکیوں سے ڈر کے بھاگنے والے تو وہ مسلمان تو اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔
اور ایرانی قوم نے امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے ایک ظاہری طور پر جی وہ سپر پاور جو دنیا کا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو اس کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہے۔ 2 ہفتے اس نے سیز فائر نہیں کیا بلکہ ایک سیف وے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ایرانی قوم کو اور ان کو دیکھتے ہوئے باقی مسلمانوں کو تھوڑی سی غیرت میں آ جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان باقیوں کو بھی ہدایت دے اور عاشورہ اور خیبر کا راستہ اختیار کریں، تو انشاءاللہ اسلام کی طرح، مسلمانوں کی طرح ایک سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو درس ملتا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے گا، اور ہم بھی سربلندی اور فخر کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید استقامت دے، ایران والوں کو اور ان کی حفاظت فرمائے، اور امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالم اور جابر حکمرانوں کو نیست و نابود فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔